بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں بہت سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تم یاد رکھنا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرتے وقت کبھی یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ گھر میں اور زندگی میں خوشحالی کس طرح آتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، خدا کا شکر کرنے سے، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، سب سے اچھا برتاؤ کرنے سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے انشاءاللہ۔ موت سے تو سب لوگ ڈرتے ہیں، لیکن کمی یہ ہے کہ موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گے۔ پہلا، وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے روئے۔ دوسرا، وہ آنکھیں جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا۔ تیسرا، وہ آنکھیں جس نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو نہیں دیکھی۔ گھر کی چٹائی ہاسپٹل کے بستر سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانسوں کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ عورت روتی ہے تو منہ پر ہاتھ رکھتی ہے، اور مرد جب روتا ہے تو وہ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ یہ قدرت بتاتی ہے کہ عورتوں کے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں اور مرد کے گناہ ان کی نگاہوں سے۔ یا اللہ، ان دونوں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی۔ بھائی یاد رکھنا، گھڑی ٹھیک کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وقت ٹھیک کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اسلام نے عورت کو بیوی کے روپ میں نعمت، بیٹی کے روپ میں رحمت، بہن کے روپ میں برکت اور ماں کے روپ میں جنت کا رتبہ دیا ہے۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اسے مرتے ہوئے یہ 3 سزائیں ملتی ہیں۔ وہ ذلیل مرتا ہے، وہ بھوکا مرتا ہے، سمندر کا پانی بھی پی لے وہ پیاسا ہی مرے گا۔ اللہ کی شان، مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ رکھتا ہے کہ پانی میں نہیں جانا ہے، اور بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کی طرف چلتا ہے۔ ایک انڈے کے اندر یہ سمجھ کس نے پیدا کی؟ بے شک وہ خالق عظیم کائنات کا مالک اکیلا میرا آپ کا اللہ ہے۔ اسلام کہتا ہے، بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں پیسہ لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک بار ایک بھیڑیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کو اٹھا لے گیا، اور اس بات کا علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کون ہماری اماں کی بکری کو اٹھا لے گیا۔ یہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے سے کہا، کیا تمہیں علم نہیں ہے تم کس کی بکری اٹھا کر لائے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جنگل کے سارے جانور باہر آ گئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے جنگل سے نہیں گزرے تھے، آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کی بکری لے کر آئے۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا تو وہ پوچھے گا، اے میرے رب، یہ درجہ میرے لیے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے حق میں تمہارے بیٹے کی دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ اپنے دعاؤں میں اپنے والدین کو ہمیشہ شامل کریے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ فرشتوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ ماشاء اللہ، اگر دل کرے تو سب کو بتائیے۔ اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے ثواب قیامت تک جاری رہے گا۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ کان کھول کر سن لو اے ایمان والو، اگر گلے میں تعویذ کی جگہ کسی پیر صاحب کو بھی الٹا لٹکا لو پھر بھی وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ فرعون کی لاش آج بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اسلام کو مٹانے والا خود مٹ جائے گا، لیکن اسلام کبھی نہیں مٹے گا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب اعلانیہ پی جائے گی، زنا پھیل جائے گا۔ نماز پڑھا کرو، موت کب کہاں آ جائے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں، بے سکونی کو سکون میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے، اور جب پہنچل بند ہو جائے تو گھر سے کم نکلو، کیونکہ اللہ کریم رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے زمین پر منتشر کرتا ہے۔ پانی وہاں سے پیو جہاں گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ سونا ہے تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ پھل وہ کھائے جسے کیڑا کھائے بغیر چھوڑ کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کی تلاش کرتا ہے۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں کرو جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہو، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ پانی پینے کی 7 سنتیں: بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، سر ڈھک کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 سانس میں پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، پی کر الحمدللہ کہنا۔ مسلمان اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ مسجد قریب ہونے پر بھی بے جھجک نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور دعوت اگر 50 کلومیٹر دور بھی ہے تو نہیں چھوڑتے۔ آج کل ایک نیا فیشن چل گیا ہے، کسی کے انتقال کے بعد اس کا فوٹو لگا کر گانے پر سٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو اور ڈرو، اس کے لیے نماز پڑھ کر دعا کرو اور یاسین شریف پڑھ کر ان کے حق میں دعا کرو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لڑکیوں کے لیے، جب کوئی غیر مرد آپ کے حسن یا خوبصورتی کی تعریف کرے اور آپ کو خوشی محسوس ہو تو اسی پل آپ بے حیائی میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے ہے، اور نیک سیرت لڑکیاں اپنے حسن اور جمال کی تعریف صرف اپنے شوہر سے سننا پسند کرتی ہیں، نہ کہ غیر مرد سے۔ موت کے بعد کی تقسیم: ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت لے جائیں گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا ایمان شیطان نہ لے جائے۔
غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑے سے رزق ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا یاد رکھو، اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہیں، رزق بیوی کے نصیب سے ملتا ہے۔ عورت چاہے غریب گھر کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے قدم پڑتے ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 بڑے گناہ: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی ناحق کی جان لینا یعنی قتل کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اسلام میں بیوی سے محبت اور عزت سے بات کرنا اللہ کی راہ میں دیے گئے صدقے سے بھی بڑھ کر ہے۔